اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی مجرب اور عامل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور بہت ہی بابرکت اور نہایت ہی فضیلت والا دن ہے، اور ہمارے درمیان ذوالحجہ چونکہ آ چکا ہے اور اس کی پہلے ہی دن جمعرات اور جمعے کا دن بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والا دن آ چکا ہے، تو ناظرین آپ نے یہ دن بالکل بھی کوتاہیوں میں نہیں گزارنا۔ آج کے دن کے جو ہم آپ کے لیے نوافل لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ بہت ہی فضیلت اور اہمیت رکھتے ہیں، تو ناظرین آپ نے یہ نوافل بالکل بھی ضائع نہیں کرنے بلکہ ان کو پڑھنا ہے۔ جمعے کے روز یہ 6 نوافل بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکتوں والے نوافل ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں یہ نوافل شیئر کریں گے۔ اس سے قبل آپ کو ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ آپ تک پہنچ جائے۔ پہلے عشرے کی بہت ہی فضائل اور برکات ہیں، ان کے بارے میں 6 روایات آپ کے سامنے عرض کیے دیتی ہوں۔ اللہ کریم کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذوالحجہ کے ایام سے نہ زیادہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے، لہٰذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کرو۔ اللہ پاک کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اللہ پاک کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں نکلا پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا یعنی شہید ہو گیا تو یہ اس کا عمل افضل ہوگا۔ اللہ پاک کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں۔ جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ناظرین دیکھا آپ نے کہ ذوالحجہ کی ہر دن اور ہر رات اتنا برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ ذوالحجۃ الحرام بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادت و ریاضت کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ذوالحجہ کی پہلی رات یعنی کہ جو عشاء کی نماز ہوگی، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کریم اس نماز پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پہلی رات سے 10ویں رات تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعات پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اس نماز کی عظمت کے سبب اللہ پاک اسے بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا اور اس کی بے شمار برائیاں مٹا دے گا۔ تو ناظرین آپ نے ہر دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، اسے بالکل بھی کوتاہیوں میں نہیں گزارنا، تو زیادہ سے زیادہ آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور تسبیح و تحلیل جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ ذوالحجہ کے 10 دن آپ نے روزانہ سورہ والضحیٰ جو 30ویں پارے میں ہے اسے بکثرت پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے میں ہمیں بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارکہ میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔
عشرہ ذوالحجہ میں روزانہ باوضو کسی بھی وقت سورہ فجر کا پڑھنا بہت افضل ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ پاک بروز قیامت اس کی بخشش فرما دے گا، اور اس کے لیے اس دن کوئی بھی جو بھی وہ کام کرے گا اس کے لیے بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ ذرا سن لیجئے کہ کس طریقے سے آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ جمعہ کا روز ہے جو نہایت ہی برکت اور رحمتوں کا سردار دن مانا جاتا ہے۔ اس دن مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دنوں کا سردار افضل دن جمعہ کا دن کہلاتا ہے۔ اسی روز یہ دنیا بنائی گئی اور اسی روز اس دنیا کو ختم ہونا ہے۔ تو ناظرین، جمعۃ المبارک ویسے ہی بہت زیادہ برکتوں اور فضیلتوں والا ہے، تو چونکہ ذوالحجہ کا پہلا جمعہ ہے تو آپ نے ذوالحجہ کا جو یہ دن ہے اسے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، اسے آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ذوالحجہ کے جمعہ میں 2 رکعت کر کے آپ نے 6 رکعت پڑھنی ہے، 2 کر کے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ چھٹی رکعت کے سلام کے بعد یعنی آپ نے جب 6 رکعت ادا کر لینی ہے تو آپ نے سلام کے بعد 10 بار لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین یہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اللہ عز و جل اس نوافل کی برکت سے سب سے پہلے اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور دنیاوی زندگی میں آپ کی 70 حاجات پوری فرمائے گا، جس میں سے ادنا حاجت آپ کی جو رزق کی تنگی ہے اس کی ہوگی، یہ آپ کی رزق کی تنگی کو دور کر دے گا۔ تو آپ نے ناظرین اسے لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو پریشانیاں مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی، اور جو آپ کی دینی دنیاوی دعائیں ہیں وہ مقبول ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اسے بالکل بھی مس نہیں کرنا، اسے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، جو ان کی حاجات ہیں وہ بھی پوری فرمائے۔ تو آپ نے یہ جو نوافل میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ جمعہ کے روز لازمی کرنے ہیں۔ جمعہ کے دن آپ یہ نوافل کسی بھی وقت میں ادا کر سکتے ہیں، بے شک آپ اسے ظہر کی نماز ادا کر کے، اور جو بھائی ہیں میرے وہ جمعہ کی نماز کو ادا کر کے ان 6 نوافل کو ادا کریں۔ اس کا ٹائم کوئی بھی نہیں مختص ہے، وہ آپ کسی بھی ٹائم میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات میں۔ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ اسے ادا کر سکتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد بھی، اور عصر کی نماز سے پہلے آپ نے اس کو اگر پڑھنا ہے تو پہلے پڑھ سکتے ہیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے، پہلے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں، آپ اسے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔